اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا، اور جلدی کرو، الى مغفرۃ من ربکم، بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے، وجنۃ، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. اللہ ہم سب کو ان میں سے شمار فرمائے. الذین ينفقون فی السراء، وہ متقین جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، راحت میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان میں سے شمار فرمائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 ہیں. پچھلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی مذمت فرمائی کہ سود چھوڑ دو. سود بہت بڑی لعنت ہے، اور ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم بھی اس آگ کے شکار ہو جاؤ گے. اور فرمایا اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر پروردگار مہربانی فرمائے. اگلی بات، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کس لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم. انسان ہے، غلطی کوتاہی لفظ انسان سے ہوتی رہتی ہے، لیکن فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، انسان کہتا ہے میں انسان کو گناہوں سے ہلاک کرتا ہوں، وَهَلَكُونِي بِأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یہ ایک استغفر اللہ کہتے سب پہ پانی پھر جاتا. تو مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے رب اغفر، تو رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں اعلمون ان لہ ربا، یہ جانتا ہے کہ ہاں میرا رب ہے، میری پکڑ کر سکتا ہے، اس لیے تو مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ بخشش مانگ رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں تم سب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے خطا کار، تم خطا کار ہو، خطائیں غلطیاں سرزد ہوگی، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پر کیا کر لے، اس کو ندامت ہو، پشیمانی ہو. التوبۃ الندم، توبہ کیا ہے؟ اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہونا، ہو پشیماں ہو، کیا کیا میں نے، کیوں کیا میں، یہ کیسے، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی علامہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وجنت، جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، اور وہ جنت جس کی چوڑائی کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ ہمارے سامنے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، ورنہ جنت وہ ہے اس کے 8 طبقات. رسول اللہ مبارک فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا اعددت لعبادی
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان اپنی خیالی دنیا بناتا ہے کہ یوں ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ رب العالمین فرماتے، حدیث شریف میں آتا ہے کتنی ہے جنت، کہ سب سے جو آخری جہنمی ہوگا، اور آخری جہنمی سے مراد وہ ہے جو کلمہ گو ہوگا، ہاں جس نے کلمہ پڑھا ہوگا لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا چکا ہوگا، اور اس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ وہ سب سے آخر میں نکلے۔ جب یہ جہنم سے اس کو نکالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے پانی سے، ایک ایسے حوض میں سے غوطے دلوائیں گے کہ جہنم کے وہ جلنے کے نشانات اور وہ سارا کچھ گویا پلاسٹک سرجری ہو جائے گی، بالکل صاف ستھرا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو جہنم میں جلا تھا۔ اچھا، تو یہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جا جنت میں، تو وہ جس در جائے گا تو جنتیوں کی جنتیں ہوں گے، وہ کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوگی۔ تو وہ عرض کرے گا پروردگار جنت میں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ ملی ہوئی ہیں، تو میں کہاں؟ فرمایا کتنی کی جگہ چاہیے آپ؟ وہ کہے کہ وہ تو جہنم سے آیا ہوگا نا، تو کہ بس جگہ ہی مل جائے۔ سر رب العالمین فرمائیں گے جتنی پوری دنیا تھی اتنی دے دوں، لاہور نہیں، پاکستان نہیں، ایک بر اعظم نہیں، 7 بر اعظم، ان سب جتنی دے دوں، تو یہ کہے گا پروردگار تو رب ہے اور میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی چھوٹی موٹی جگہ۔ رب العالمین فرمائیں گے جا تجھے اس دنیا جیسی 10 گنا جنت دے دی۔ یہ آخری جنتی ہے، آخری، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، چھوڑ دو ان دنیا کے بکیڑوں کو، جنت کی طرف جاؤ، جنت کی طرف جاؤ۔ اللہ سے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ کیا کر لیں گے؟ ہمارے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، انسان عجیب و غریب ہے نا دنیا میں، کہ جی میرے پاس کیا ہو، سائیکل ہو۔ اور جب پیدل سے کیا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے تو کہتے ہیں یار میرے پاس سائیکل ہونی چاہیے۔ اب جب سائیکل سے کیا، اور یہ پیڈل مار مار کے تو میرا برا حال ہو جاتا ہے، اب موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ موٹر سائیکل، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، یہ وہ، گاڑی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہ چھوٹی موٹی گاڑی، کوئی بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑی گاڑی، اور جی یہ پرانا ماڈل ہے، اب کیا ہے، نیا ماڈل ہونا چاہیے، پھر اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے، اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ گھر شروع میں کہتا ہے کہ سر چھپانے کے لیے، پھر 10 مرلے، پھر کنال، کیا کر لے گا؟ 4 کنال کا، 8 کنال کا، 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا فارم ہاؤس کتنا بنا لے گا؟ رب فرماتے ہیں میرے بندے اتنی دے دوں کہ تو دیکھتے ہوئے بھی تھک جائے، لیکن وہ جنت ہوگی، اللہ نے اتنی قوت اور طاقتیں بھی عطا فرمائی ہوں گی کہ ایک سرے سے دیکھے گا اور دوسری طرف اس کو نظر آئے گا۔ یہ نظر تھوڑی ہوگی جو یہاں سے ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حرف کیا ہے، یہ نظر نہیں ہوگی، نظر اتنی رب العالمین، شنوائی اتنی کہ ایک جنتی دوسری جنتی سے جب چاہے باتیں کر لے اور سنے گا، اپنے اپنی جنت میں بیٹھے اور ادھر کیا حال ہے، یہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ میں کوئی بولے گا اور ہم یہاں سنیں گے؟ ہاں، آج سے اگر 50 60 سال 70 سال پہلے کوئی کہتا کہ جی جو امریکہ میں بولے گا آپ یہاں سنیں گے، کوئی مانتا؟ ہاں، اب ہم کیا ہیں، وہ بولتے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نیا نیا موبائل آیا تو یہاں ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دکان پہ، تو کہنے لگے جی اب بس نیا جو لیٹسٹ ماڈل آ رہا ہے اس میں یہ ہوگا کہ باقاعدہ تصویر بھی آئے گی۔ میں نے کہا ہاں تصویر بھی آئے گی؟ اب کیا ہے، ٹھک کر کے ویڈیو کال کرو، دنیا کی جس کونے میں بھی ہو۔ رب العالمین یہ کیا کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں میرے بندے جنت میں کیا ہے۔ اب تو آپ کیا کسی آلے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی باتیں سنو گے، وہاں ان آلات کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور بغیر آلوں کے کیا کرو گے، دیکھو گے بھی اور سنو گے بھی۔ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ ان کی کچھ صفات یہ ہیں، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ذکر تھا کس چیز کا، سود کا، اور سودی بدبخت کا کام کیا ہوتا ہے کہ بس جکڑو، سود در سود، سود در سود لو۔ رب فرماتے ہیں نہیں سود نہیں، الذین ينفقون فی السراء، اس کی ضد خرچ کرو،
اللہ کے راستے میں دو، اور فی السراء والضراء، راحت میں بھی دو اور تکلیف میں بھی دو۔ ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب کوئی ڈراؤنا خواب رات کو دیکھتے تو صبح کیا کرتے؟ قاری صاحب وہ ذرا میرے صدقہ دینا ہے۔ بندے ڈراؤنے خواب سے پہلے ہی صدقہ دے دے تاکہ ڈراؤنے خواب آئے ہی نہ۔ باجی ذرا کچھ نا گھر میں کچھ حالات کچھ ایسے، ان حالات آنے سے پہلے ہی کر دے۔ فی السراء والضراء، راحت ہے تب بھی دو، تکلیف ہے تب بھی دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور دو کون سا؟ آپ نے اپنا کون سا دینا ہے؟ اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا۔ ہاں ہاں، مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، تو اسی کے دیے ہوئے میں سے اگر دے دے تو کیا مسئلہ ہے؟ اپنا تھوڑی دے رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے، اور پھر بڑا کیا ہے جی میری ذرا تختی لگا دینا۔ واہ بندے، پھر تیری پیشانی پہ تختی نہ لگا دے، تجھے بھی تو رب نے دیا ہے۔ نہیں نہیں، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ نہیں ہے ہاں ہاں کہ کیا ہے بس جی باقاعدہ آگے سے کہا جاتا ہے کہ جی ذرا ویڈیو بنا لینا، جی ذرا ویڈیو بنا کے ذرا شیئر کر دینا، بڑی بات ہے جی ویڈیو بنانا۔ اللہ کے بندے، بعض اوقات کیا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کو، اللہ رب العزت جس کے لیے کیا ہے وہ سب جانتا ہے، پروردگار عالم سے کچھ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا اور والکاظمین الغیظ، دوسری صفت ان کی یہ ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹھنڈا پانی پی لو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ ہاں ہاں، ہم تو کیا کہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور نہیں کیا ہے؟ غصے کو پی جاؤ، غصہ پی جاؤ۔ ہاں، حق پر غصہ آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم تو، ہماری صورتحال مختلف ہے نا جی۔ ہم جو کیا ہے بڑا بدماش ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جا ہم نے اللہ کے لیے معاف کیا، بدماش کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ہو ہم کہتے ہیں اس کی نہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے جی، اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کو ادھر سبق اس کو سکھائیں، ادھر سبق سکھائیں تو مزہ آئے۔ والکاظمین الغیظ، مفسرین نے باقاعدہ فرمایا ہے ایک شخص اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے کچھ نہ کہے، والعافین عن الناس، لوگوں سے کیا کریں؟ درگزر کریں، لیکن کب؟ جو کہتے ہیں مجھ سے ایک آدمی ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے اور مانتا بھی نہیں ہے، پھر اس سے منوائیں، اس سے پھر منوانی چاہیے، اس کو دو چار لگانے چاہیے کہ ہاں یہ تیری غلطی ہے، پھر یہ نہیں کہ اچھا چلو میں نے معاف کر، اس کو ڈھیٹ نہ بنائیں، اس کو لوگوں پر جری نہ بنائیں کہ وہ جس کو چاہے، نہیں، ظالم کا ہاتھ روکنا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ظالم کے سامنے کیا ہے یوں بھی کی بلی بن جائے، نہیں، اور جو ہم تو بڑے اللہ والے نہیں، بس اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جو کوئی غریب فقیر ہو اللہ اس کی لاپ آگے رکھ دیتے ہیں، پھر وہاں اللہ پہ نہیں چھوڑتے، اللہ پہ وہاں چھوڑتے کہ اپنا بس نہیں چلتا، ایسا نہیں، وہ رب جانتا ہے کہ تو نے۔ مفسرین فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا علی ابن حسین، یہ مشہور امام زین العابدین کے نام سے، بہت بڑے آدمی تھے یہ۔ تو یہ وضو فرما رہے تھے، ان کی لونڈی ان کو وضو کروا رہی تھی، خادمہ، تو اس سے دھیان نہیں تھا تو پانی گر گیا ان پہ، پانی گرا تو ان کو غصہ آ گیا، لیکن خادمہ بھی ان کی تھی تو ان کی صحبت میں جو رہتی ہوگی تو اس کی تربیت ایسی ہوئی ہوگی، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہیں فوراً کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے، ان کا جا میں نے تجھے معاف کیا، انہوں نے کہا ہو لوہا گرم ہے، انہوں نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو اعلیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، فرمایا نیکی ہے کہ تو آزاد ہے، کی غلطی ہونا تو یہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اچھا اس کو پتہ نہیں کہ مجھے وضو کروا رہی ہے، نہ زبان سے کچھ کہا نہ ہاتھ سے کچھ کہا، اور آخر میں کیا کر دیا؟ جا تو آزاد ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان نیکی کرنے والوں کو
پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، ان کے مقابلے میں، متقین کے مقابلے میں کون سے برے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا اللہ نے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔